السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ فلی آل آر پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں. آمین. اوکے جی، آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے نیت. ہم اس سیریز میں ایسے اعمال کو ڈسکس کر رہے ہیں جسے ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں بٹ انڈائریکٹلی وہ ہمارے لیے گناہ کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. تو نیت سے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہماری نیت پاک نہیں ہے تو ہمارا کوئی عمل نیک بھی ہو تو وہ کیسے قبول نہیں ہوتا اور ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے بجائے جنت کی طرف لے کے جانے کے. آپ لوگوں نے ایک حدیث جو ہے موسٹ کامن حدیث ہے، آپ لوگوں نے خود بھی اتنی بار سنی ہوگی بلکہ آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ لوگوں اس چیز سے تھوڑا سا لیسن اگر لیا ہو تو وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہا ہے ہماری نیت سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہماری اس عمل کے لیے نیت کیسی ہے. ہم نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں اگر اور اس میں ہماری نیت صاف نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی پھل نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی نیکی کی راہ نہیں ملے گی اگر ہماری نیت صاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اتنے نیک ہوتے ہیں کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں بہت ایسا لگتا ہے کہ یہ ضرور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے گا اور ان کے لیے باغات ہوں گے، لیکن ہمیں کیا پتا کہ ان کی نیت جو ہے وہ ان اعمال کے پیچھے کیسی ہے. کیا پتا وہ یہ نیک اعمال دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں کہ ہم بہت نیک ہیں، آپ لوگ دیکھیں کہ ہم کتنے نیک ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہے انسان کے اندر تکبر کو پیدا کرتی ہیں اور تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا. آپ کی جیسی نیت ہوگی اسی حساب سے آپ کو اس کا اجر یا اس کا گناہ ملنا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک شہید ہے، کوئی بھی شہید ہے، اس کے لیے ہم یہی ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا. لیکن ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اس کی نیت اس کے پیچھے یہ ہو کہ لوگ اسے بریو سمجھیں، لوگ اس بات کو اس کو اپریشیٹ کریں کہ واو اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں اس نے اپنی جان ہی دے دی، اپنا مال خرچ کر دیا ہے. اگر اس انسان کی نیت یہ ہے کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں، اپنا جہاد کر رہا ہوں، اپنی جان دے رہا ہوں اور لوگ اس کی واہ واہ کریں تو اس کا یہ عمل اکارت ہے. دیکھیں، رائیگاہ نہیں جاتی کوئی بھی نیکی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کو آپ کے لیے بہت بڑا کر کر دکھاتا ہے. مگر یہ اعمال جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ان اعمال کا، یہ اعمال ہمارے لیے بہت غلط ثابت ہوتے ہیں، یہ ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ دکھاوے کے لیے عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، فرضی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں، 4 اشراق اوابین سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہر ٹائم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کے لیے آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، جسٹ یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس سے ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ثواب کی نیت ہونی چاہیے. اگر ایسی آپ کی نیت نہیں ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں آپ کو کہ آپ اتنی عبادت گزار ہیں، آپ اتنے نیک ہیں، اگر نیت ایسی ہوگی تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے، وہ سب اکارت ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا وہ سب کرنے کا جب آپ کی اس کے لیے نیت ہی مخلص نہیں ہے تو کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں آپ. کوئی انسان بہت غنی ہے، اپنا پیسہ بہت خرچ کرتا ہے لوگوں کے اوپر، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس چیز سے واہ واہ ملے، لوگوں میں جانا جاؤں کہ واو یہ بہت خرچ کرتا ہے دوسروں پر، لوگ اس کی تعریف کریں. اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لوگ میری اس چیز کی تعریف کریں گے تو پھر آپ اللہ کو نہیں پا سکتے، نہ ہی اللہ کی رضا چاہ سکتے ہیں. اگر اس میں آپ کا انٹینشن جسٹ خود سے ریلیٹ ہے، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے ریلیٹ ہے.
آپ کی نیت اس میں پھر خالص نہیں ہے، اور جب تک نیتیں خالص نہیں ہوتی تب تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. غنی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ کچھ بھی خرچ کرے، کوئی سخی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ جو چیز خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، بجائے اس چیز کے کہ وہ لوگوں کو دکھائے کہ میں اتنا خرچ کرتا ہوں اور یہ سب چیزیں میں لوگوں پہ ڈونیٹ کر رہا ہوں یا کچھ بھی کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں اور اس کی تعریف کریں. تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. سارا عمل جو ہے وہ اپنا خراب کر لیا. بھلے ہی آپ نے کتنا پیسہ ریئلٹی میں لگا دیا ہے لیکن اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. ایسے ہی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری جو رضا ہے یا تیری نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا بھی ڈالے تو بھی اس کو اس کا اجر ملے گا اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرا ہو. اگر وہ اپنے فائدے کے لیے یا لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اعمال کو ایسے برتنوں میں کیوں جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں آلریڈی ایک ہول ہے، سوراخ ہے. سوراخ آپ خود دیکھیں کہ کسی بھی برتن میں سوراخ ہوگا، آپ اس کو اپنے کھانے کے لیے یوز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے کہ نہیں اس میں ہول ہے، اگر میں اس میں کوئی چیز بھی ڈالوں گی تو وہ نیچے گر جائے گی، وہ ویسٹ ہو جائے گی. اسی طرح نیکی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، یہ اس کا ایک پروسیجر ہے کہ اگر آپ کچھ اچھا کام بھی کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس میں تھوڑی سی بھی لغزش چھوڑ دی ہے تو سمجھیں کہ آپ کی نیکی اس ہول سے ویسٹ ہو چکی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کی سینگ ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ نیکی ایسے کرو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی کہ آپ اس طرح سے نیکی کریں کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، چھپا کر. شادی بیاہوں پہ لوگ اتنا پیسہ خرچ کر جاتے ہیں، اسراف کی وجہ سے شادی بیاہوں پہ لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کرنے کے لیے کہ ہم دیکھو کتنا کر رہے ہیں، اس نے 2 ڈشز کم دی تھی، ہم اس سے 3 ڈشز زیادہ دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں جتنا کھانا ہوگا غریبوں میں بانٹ دوں گا یا میں کسی اولڈ ہوم میں یا کوئی آرفن ہوم ہے آپ اس میں اس کو دے دیں، کسی کا فائدہ کریں. یہ آپ کی انٹینشن نہیں ہے. آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ میں جتنا زیادہ اس طرح کے کام کروں گا اتنا دوسروں کو میں نیچا دکھا سکوں گا. اور آپ کی نیت کیا ہے دوسروں کو نیچا دکھانے کی؟ ایک تو آپ کر گناہ رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، اور اوپر سے آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ دوسروں کو نیچا دکھائیں اور دوسروں کو دکھا سکیں کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے اور میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ رکھ سکتا ہوں. تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کی نیت ہی جب خراب ہے تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، الٹا آپ کو اس کا گناہ ہوگا. آپ دیکھیں کوئی قاری عالم ہے، قرآن پاک پڑھا رہا ہے آدمی یا کوئی عورت ہے اور اس کا انٹینشن یہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ثواب کی نیت سے کسی کو پڑھا رہی ہوں، اس کا انٹینشن یہ ہے کہ لوگ مجھے بہت عزت دیں کہ کیونکہ میں قرآن پاک کا حافظ ہوں یا کیونکہ میں قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہوں تو لوگ مجھے عزت دیں اور آ کے مجھے اپنے ہدیات دیں. اور ان سب چیزوں سے آپ کا جو ہے وہ دین کیسے مکمل ہو رہا ہے؟ جب آپ لوگوں کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو آپ کے اعمال جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ عمل نیت سے ہی صحیح ہوتے ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا. بس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی. جو دنیا کمانے کے لیے کرے گا اس کی اسی طرف ہوگی، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کی طرف ہوگی جن کے لیے وہ ہجرت کرے گا. یعنی کہ جن چیز کی آپ نیت کریں گے آپ کی انٹینشن ساری اسی کی طرف ہے. آپ اس کے لیے کوئی نیکی کا پوائنٹ نہیں ڈھونڈ سکتے، اس لیے کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں آپ کور اپ کریں، آپ کنٹینیوسلی کریں، آپ رک کر کریں، جو بھی آپ نیکی کریں، اگر آپ کا مقصد اس سے خود کا ذاتی فائدہ لینا ہے، پرسنل، آپ اپنے آپ کو ازیوم کریں کہ آپ اپنے فائدے کے لیے یہ سب کریں کہ لوگ آپ لوگوں کو دیکھیں، آپ کو اپریشیٹ کریں، تو اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیکی کا صلہ ملتا ہے، اگر آپ نے اس کے لیے دکھاوا کر دیا ہے تو آپ کو اس کا کوئی صلہ نہیں مل سکتا. اسی طرح آج کل جو ایک چیز بہت زیادہ ان ہے نا ہماری سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چلیں ہم کسی غریب کی شادی کروا دیتے ہیں، یا پھر کوئی کووڈ کا جیسے کہ سین ہو گیا، یا پھر اس سے ریلیٹڈ کوئی سیلاب آ گیا، یا کوئی بھی ایسی ڈسٹروائے پلیسز ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ کچھ ایسے غربا لوگ ہوتے ہیں جنہیں جگہ نہیں مل رہی ہوتی، جن کے پاس گھر اویل نہیں ہوتے، جن کے پاس کھانے کی چیزیں اویل نہیں ہوتی، تو ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ انہیں
جو ہے وہ کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ پیسے پرووائڈ کیے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی گورنمنٹ، یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے ہی انہیں دیے جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انسان انہیں دے رہا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کے ساتھ اپنی سیلفیز لیتا ہے، نیکسٹ ڈے وہ ٹویٹ پہ اپلوڈ کر دیتا ہے ٹویٹر پہ، یا پھر وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو اتنے ہزار روپے یا اتنے ٹوٹل کروڑ روپیہ جو ہے وہ میں نے اتنے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، کیونکہ ان کے حالات جو تھے وہ اس طرح خراب ہو چکے تھے، یا ان کا کوئی اس طرح کا سین تھا کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، تو میں نے اتنے پیسے دوسروں کو دیے ہیں. تو آپ جو اپنی فیس بک پہ سیلفیز لگا رہے ہیں اور جو آپ ٹویٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا کہ آپ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نے کتنا نیک کام کیا. اگر آپ نے کسی کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کر ہی دی ہے تو خوددارا انہیں تو لوگوں کی نظروں میں نیچے مت گرائیں خود کو اوپر کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ کوئی غریب اگر آپ سے تھوڑی سی ہیلپ لے رہا ہے تو کیا آپ اسے دنیا کے سامنے اچھالتے پھریں گے کہ دیکھیں میں نے اس کی ہیلپ کی ہے؟ تو اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی یا بد دعا؟ ایک محاورہ بہت ہی مشہور ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال. اس کا مطلب کیا ہے کہ نیکی اس طرح کریں کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے یہ نیکی کی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو کوئی ایک نیک کام کرتے ہیں ہم اسے پوری دنیا میں مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک نیک کام کیا ہے. تو یہ آپ کا نیک کام نہیں ہے. آپ کی نیت اس سے کیا ہے کہ آپ دوسروں کو دکھا سکیں کہ میں نے اتنے لوگوں کی ہیلپ کی ہے. تو آپ کا نیکی جو ہے وہ اکارت ہے، اس کا آپ کو صلہ نہیں ملے گا. آپ نے کسی غریب کی شادی کروا دی ہے، آپ اس کے ساتھ فوٹوز بنا لیتے ہیں، آپ اجتماعی شادیاں کروا رہے ہیں، اس کے آگے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنی شادیاں کروائی اس لیے کہ یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. آپ نے دوسروں کا دل دکھا کر اپنے لیے جہنم خریدی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسہ نہیں لگا رہا ہے، بالکل آپ اپنا طرف سے خرچ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن جب آپ کی اس میں نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے. اگر آپ اسے ثواب کی نیت سے کریں، آپ اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کریں گے تو وہ ایک صدقہ ہوگا آپ کے لیے. لیکن اگر آپ ثواب کی نیت سے نہیں کریں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ لوگ اس کو دیکھ کے مجھے اپریشیٹ کریں، دکھاوا اگر آپ اس چیز میں لے آئیں گے، اگر آپ کی نیت اس میں خالص نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے. اگر نیت اچھی نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کے لیے رضا کے لیے بھی ہو تو دکھاوا ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی ہوگا وہ. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو لوگوں کے لیے ہے، اور لوگوں کے لیے آپ نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول تو نہیں کرے گا نا کہ آپ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ میں اتنا اچھا ہوں، میں اس طرح کے کام کر لیتا ہوں، میں لوگوں کی اتنی ہیلپ کرتا ہوں، یا میں نے کسی کو تھوڑے دن کے لیے کوئی چیز ادھار دی تھی جب اسے بہت ضرورت تھی، اور بعد میں آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ آپ پلیز جلدی جلدی سے میری جو ہے وہ ریٹرن کر دیں، اور بیچارے کے پاس اتنی کیپیسٹی تب نہ ہو، آپ اسے تنگ کر لیں، تو پھر آپ کی اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں. نیت کا خراب ہونا ہی جہنم کی طرف راستہ ہے ہمارے لیے. آج کل جو ہے وہ کچھ